نماز اور اس کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، فرمایا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں نماز کے فضائل کو بیان فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے ترک کیا اسے ڈھا دیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو ترک کر دیا۔ نماز کے لیے لفظ عربی میں صلاۃ کا استعمال کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز بندے کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم اور سیدھا رکھتی ہے، اور اس کی نافرمانی سے باز رکھتی ہے، اس لیے نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے، جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور اس کے حدود کی حفاظت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نماز ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ نماز کا جب وقت ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔
نبی پاک صاحب الوقت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس عمل مبارکہ سے کہ آپ کی کیفیت کا چینج ہونا نماز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضرت سید ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ اے لوگو، اپنے گناہوں کے سبب لگائی ہوئی آگ کی طرف اٹھو اور نماز کے ذریعے سے بجھا دو۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر۔ فرمایا یعنی ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی، معزز ویور، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پنجگانہ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دل کا سکون ہے۔ نماز پڑھنے والے کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے۔ نماز ہو تو ایسی۔ سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اہل خانہ سے فرماتے، تم آپس میں باتیں کرو کیونکہ میں تمہاری بات چیت نہیں سنتا۔ آپ جب گھر تشریف لاتے تو گھر والے خاموش ہو جاتے اور ان کی آواز سنائی نہ دیتی۔ جب آپ نماز پڑھنے لگتے تو گھر والے بات چیت میں مصروف ہو جاتے، لیکن آپ کو ان کی باتوں کا پتہ نہ چلتا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشغول نماز تھے کہ آپ کے قریب آگ لگ گئی اور پھر بجھا دی گئی، لیکن آپ نماز میں اس قدر مستغرق تھے کہ آپ کو اس کا علم تک نہ ہوا۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی نماز میں کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ کبوتر آپ کو ستون سمجھ کر سر پر بیٹھ جاتے۔ اسی طرح دیگر بھی بزرگان دین کی اگر نماز پڑھنے کی کیفیت پر ہم غور کریں تو دل اشک کر اٹھتا ہے۔ قربان جائیں ان عاشقان نماز پر۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔